أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 29 سے لے کر 34 تک کی آیات سورہ بقرہ اور ان کا ترجمہ ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثناء کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں. فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے عرض کیا نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے. حقیقت میں سب کچھ جاننے والا اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں. پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا اور وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. یہ تھی سورہ بقرہ کی وہ آیات. پچھلی کلاس میں ہم نے زندگی کے 4 مراحل پڑھے، 4 سٹیجز جن کا قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے، اور ہم نے انسان کی زندگی کی ابتدا سمجھی. بلکہ ان آیات میں زمین و آسمان کی ابتدا کی بھی بات ہو رہی ہے اور میرے اور آپ کی تخلیق کی بھی ابتدا. ہم نے یہ جانا کہ ہم جسم اور روح دونوں کا مجموعہ ہے، اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے یعنی جسم اور روح کی ضروریات بھی الگ ہے. کبھی ہوتا ہے کہ ہم جسم کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں تو روح دب جاتی ہے،
جسم کی ضروریات کیا ہیں؟ ظاہر ہے مادی ضرورت ہے، وہ مٹی سے بنا ہے، تو اس لیے مٹی کی اگائی ہر چیز جو ہم کھاتے ہیں اس سے ہماری سیٹسفیکشن ہوتی ہے. مگر روح وہ چونکہ آسمان سے آئی ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کی خوراک بھی آسمان سے ہی پوری ہوگی، ورنہ وہ بھوکی رہ جاتی ہے. اب روح اللہ کا نور ہے اور قرآن بھی اللہ کا نور ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن سنتے ہیں، قرآن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو وہ نور بڑھتا ہے جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اور یہیں یعنی یہ تمام انتظامات جو اللہ نے ہمارے لیے کیے، ہماری روح کو بنایا، جسم کو اور اس کی ضروریات کے لیے سب کچھ رکھا، تو اللہ تعالیٰ حیران ہو کے پوچھ رہا ہے. پیچھے ہم نے جو آیت جہاں سے ابتدا ہوئی، کیف تکفرون، کیسے تم انکار کر سکتے ہو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، قرآن دیا ہے اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ پیدا کیا ہے. اچھا یہاں پہ یوں لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نا ہمیں جیسے کوئی ماں بچے کو ڈانٹتے ہوئے کہے کہ کیا تم میری بات نہیں سن رہے، میں نے تمہارے لیے یہ کیا اور وہ کیا. ایسے محبت کا ایک دکھ رہا ہے عنصر یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم بہت اسپیشل ہو. I made you with my own hands. تم اتنے اسپیشل ہو کہ سب سے پہلے میں نے تمہیں اپنے پاس رکھا. پہلی سب سے جو کمپنی تمہیں ملی وہ میری تھی. پھر جب میں نے تمہیں دنیا میں بھیجنے کا پلان بنایا تو پھر اس دنیا میں نے تمہارے لیے ایک اسپیشل گھر بنایا. اور وہ گھر کیسا ہے؟ اب زمین کی ہم نے صفات سمجھنے کی کوشش کی کہ زمین میں کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں تو انسان وہاں پہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے فائدے کے لیے چیز ہے، یعنی وہ اس پہ رہ سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے. ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ زمین کی اگر بہت نرم ہوتی ہے ہم اندر دھنس جاتے، اس کی سطح سے لے کر اس کی ہر چیز، یعنی ہمارے لیے اسپیشل گھر ہے اور آسمان اس پہ چھت ہے. یہاں پہ نا کچھ لوگ پھر سوال کرتے ہیں بالخصوص جو ایتھیسٹ ہیں کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میرے لیے پیدا کی ہے تو مجھے مچھر سے کیا فائدہ، یہ تو ڈینگی بھی پھیلا سکتا ہے، یا یہ کرونا وائرس کیوں پیدا ہوا، یا مکھی کیوں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، اس پہ میرا کیا فائدہ ہے. اصل میں یہ سوال وہی لوگ کرتے ہیں جن کی سوچ بالکل میٹیریلسٹک ہے، جو صرف مادی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور ان کے ذہن میں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اب دیکھیں چیزوں کے دو فائدے ہو سکتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ہم جسم اور روح دونوں ہیں. کچھ چیزوں کے فائدے میرے جسم کے لیے ہیں مگر کچھ چیزیں میری روح کے لیے بھی تو ہے نا، یعنی اس میں میرا روحانی فائدہ ہے. تو ایک سانپ کو دیکھ کے میرے لیے ریمائنڈر بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ رب جو اس طرح کی چیزیں بنا سکتا ہے، ایک اتنا ننا سا وائرس کے جو مجھے دکھتا نہیں ہے اور وہ دنیا کو اس طرح ہولڈ پہ رکھ سکتا ہے، تو وہ رب پھر کس قدر قادر ہے کہ وہ قیامت میں دوزخ میں اس سے بھی زیادہ بڑی سانپ بچھو بنا ڈالے. گویا جس طرح کچھ خوبصورت چیزیں دیکھ کر مجھے جنت یاد آتی ہے، ایسے کچھ چیزیں دوزخ کا ریمائنڈر ہیں. ایسے جیسے ٹیسٹر دیا گیا نا، اصل چیزیں اللہ کی طاقت تو ہم وہاں پہ دیکھیں گے. تو یہ ساری چیزیں کہ روحانی لحاظ سے میرے لیے ریمائنڈر ہے، میرا اپنا وجود ریمائنڈر ہے کہ میں اپنے جب وجود پہ جھانکوں، قرآن نے بار بار اس پہ زور دیا ہے، تو وہ میرے لیے ایک ریمائنڈر ہے. دیکھیں میری ہڈیوں کے اوپر یہ جلد نہ چڑھائی جاتی تو نہ آپ مجھے دیکھنا پسند کرتے، نہ میں آپ کو دیکھ کے ڈر جاتی. یہ اسکن کا اوپر یعنی ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں بنا دیا، انسان کو بہترین صرف طریقے سے پیدا کیا. گویا یہ تمام چیزیں بتا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ I did it for you، بطور خاص تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. دیکھیں قرآن میں کچھ چیزیں پریکٹیکلی ہیں، کچھ احکامات ہیں، جیسے وراثت کی بات کی گئی، طلاق نکاح کے قوانین آئے ہیں، جہاد کے آئے ہیں، یہ سب پریکٹیکل احکامات ہیں. لیکن کچھ چیزیں خوبصورتی کے لیے ہیں. تو اسی طرح دنیا میں بھی یعنی کچھ جیسے تسبیح کی ایسی آیات جو دل میں ریمائنڈر کے لیے ہیں، جو غیب کی آیات ہیں جن کو ہم اس طرح سمجھ نہیں سکتے. تو اسی طرح دنیا میں بھی، زمین میں بھی کچھ چیزیں پریکٹیکل ہیں، پریکٹیکلی استعمال کرنے کے لیے ہیں، اور کچھ خوبصورتی کے لیے ہیں. یعنی آرٹ، اللہ تعالیٰ کی آرٹ دکھتی ہے. آپ کو میرا بیک گراؤنڈ دکھتا ہوگا، یہ جو وال پیپر ہے یہ
میں نے اس لیے چوز کیا تھا کہ یوکے میں چونکہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت باہر بہت سارے وہ گرے بادل چھائے ہوئے ہیں. اگر آپ ونڈو سے باہر جھانکیں تو باہر ہر وقت گرے سا موسم چھایا رہتا ہے نا. تو میرا دل کرتا تھا کہ اگر باہر ہر وقت گرے ہے تو اندر گرے نہ ہو, کچھ کلرز ہوں, کیونکہ مجھے کلرز اچھے لگتے ہیں. تو آرٹ اس دنیا کا حصہ ہے اور ہم سب کو اپیل کرتی ہے. اچھا اب دیکھیں اس زمین میں ہر چیز جو ہے وہ ہمارے لیے مسخر کی گئی ہے. مسخر کرنے سے کیا مراد ہے کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کبھی آپ نے سنا ہے کہ پینگوئنز نے میٹنگ کی ہو کہ بھائی اب ٹیمپریچر بدل رہا ہے تو ہم کچھ اپنی جلد کی حفاظت کے لیے کچھ ایجاد کر لیں. نہیں, یہ صرف انسان ہے کہ جس کو وہ سینس اور اسکل دی گئی ہے کہ وہ ہر چیز کو, چاہے وہ سڑکیں بنائے, پیٹرول سے کچھ بنائے, گاڑیاں بنائے, جہاز بنائے, یہ صرف انسان کی کوالٹی ہے. کسی اور مخلوق کو یہ صفت نہیں دی گئی ہے. پھر جب آسمان کی چونکہ یہاں بات کی گئی ہے کہ جس نے زمین پہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا, ثم استوى الى السماء الرحمن علی العرش استوى, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بار بار یہ کہا ہے کہ تمہارے لیے ہر چیز کو میں نے مسخر کیا. مسخر کرنے سے ایک اور نقطہ بھی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ آسمان کے اوپر ہر وقت دھماکے ہو رہے ہیں, اور اگر کوئی دھماکہ زمین کو ٹچ کر دے تو یہ پوری کائنات, پوری دنیا ہماری بکھر کر رہ جائے. تو اس آسمان کو اللہ نے خام رکھا ہوا ہے, ہمارے لیے مسخر کیا ہوا ہے. اسی طرح زمین کے بارے میں جب قرآن میں آتا ہے کہ القت ما فیہا وتخلت, کہ وہ قیامت والے دن جو کچھ اس کے اندر ہے اسے نکال دے گی. تخلت کا لفظ تب استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی فیمیل ڈیلیور کرتی ہے تو تخلت, یعنی ڈیلیوری کر کے جس طرح اس کو ریلیف ملتی ہے کہ وہ آزاد ہوگی, وہ اس سے ایسے زمین تخلت جو کچھ ہے ڈیلیور کر دے گی, بالکل خالی ہو جائے گی, ریلیف فیل کرے گی. تو گویا یوں لگتا ہے کہ زمین ایسے کر کے بیٹھی ہوئی ہے, یعنی اپنی سانس کو اس نے روکا ہوا ہے اور خام ہے. یعنی اللہ نے زمین آسمان کو ایسے کنٹرول کیا ہوا ہے کہ تم بھی ابھی خام رہو اور تم بھی کہو, اور ایک دم سے ویسے پھٹے گی. تصور کریں جیسے بار بار آخری صورتوں میں آیا ہے کہ سمندر پھٹ پڑیں گے اور ہر طرف ایک دم سے دھماکے. اور اس وقت چونکہ وہ زیادہ فلمیں اس میں بنائی گئی ہیں جس میں کہ بھائی کوئی ستارہ ٹچ ہو گیا ہے, کوئی دھماکہ ہو گیا ہے اور دنیا اس طرح بکھر رہی ہے. لیکن ان فلموں میں بڑی ہنسی آتی ہے جب وہ دکھاتے ہیں کہ کچھ انسان ہمیشہ کوئی چیز بنا لیتے ہیں اور اس میں چھپ کے چلے جاتے ہیں اور وہ بچ جاتے ہیں قیامت سے. تو ظاہر قیامت میں ممکن نہیں ہے. تو اس دن تک کے لیے زمین کو اللہ نے خام رکھا ہوا ہے کہ تم ایسے ہی رہو, انسان کے لیے مسخر ہو. پھر ان زمین کے اوپر جو ریسورسز دیے گئے ہیں یا جو آسمان کو خام رکھا گیا ہے, اس میں یہ بھی تخصیص نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے, بلکہ ہندو, سکھ, عیسائی یا ایتھیسٹ یا ہر فرد کے لیے یہ نعمتیں رکھی گئی ہیں. یعنی زمین کے ریسورسز تمام انسانوں کے لیے. گویا اللہ کی پلاننگ کبھی بھی یہ نہیں تھی کہ وہ زمین سے کفر و شرک کو ختم کر دے گا, ورنہ بار بار قرآن میں آیا ہے کہ اللہ حکم دے کن کہے تو ساری دنیا جو ہے وہ کلمہ پڑھ دے, ساری گردنیں جھک جائیں. یہ جو استوا کا لفظ ہے, استوا الی السماء, کہ آسمان پر وہ جلوہ افروز ہے. اب 7 آسمانوں کے اوپر اس کا عرش ہے. یہ اس کی اگر ہم کوئی لاجیکل تشریح کرنا چاہیں تو ہم نہیں سمجھ سکتے وہ 7 آسمان کیا ہیں, اس کی تفصیل کیا ہے. ہمیں ابھی تک جو سائنس بتا سکی ہو یہی ہے کہ کئی ساری گلیکسیز ہیں. ہم صرف اس دنیا جہاں تک ستارے دکھ رہے ہیں گویا اس کا مطلب کہ ابھی ہم اسی دنیا کے آسمان پہ ہیں. اس کے اوپر کتنے آسمان ہیں ہم نہیں جانتے. یہ متشابہات میں سے ہے, اس پر ایمان لانا کافی ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ہدایت کے لیے ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل دیتا. دیکھیے سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہدایت کے بعد انسان کی تخلیق, یعنی انسان کی ابتدا کیسے ہوئی, ہم اس کا ذکر پڑھ رہے ہیں. زمین و آسمان کی ابتدا کا ذکر پڑھ رہے ہیں, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ
स्टोरी ऑफ क्रिएशन कि हमारी इब्तदा कैसी, हर चीज़ की इब्तदा का हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इब्तदाई सूरत है, हम हर चीज़ की जर्नी पढ़ रहे हैं। फिर आखिरी सिपारों पे जब आप जाते हैं तो क़यामत यानी इंसान का एहतताम क्या है, उसकी बहुत ज़्यादा बात की गई है। और हमारा ये एक हदीस के मुताबिक ये हमारा ईमान है कि हमारी रूह जब सफ़र करेगी तो इन 7 आसमानों को पार करते हुए अल्लाह ताला के सामने हाज़िर होगी। तो यहाँ पे अल्लाह ताला हमें ये समझा रहा है कि तुम्हारी इब्तदा जन्नत से हुई है, तुम मेरी स्पेशल मखलूक हो और ज़मीन पे तुम्हें भेजा गया है, तुमने वापस मेरे पास आना है। अच्छा, ये जो स्टोरी ऑफ क्रिएशन है, कुरान इब्तदा में ही इसको क्लियर कर रहा है, क्योंकि इंसान की इब्तदा के बारे में अब तक जितनी भी थ्योरीज आई हैं, जैसे डार्विन की थ्योरी को साइंस ने प्रमोट किया है, या जो दूसरे मज़ाहब हैं उसमें ये किस्सा बहुत ज़्यादा आया है। और उस वक़्त जो मदीना के यहूदी थे उनके पास ये किस्सा मौजूद था और तौरात का ये हिस्सा था। लेकिन कुरान इस हिस्से को सुना रहा है कि भई तुम इस मामले में बिल्कुल क्लियर रहना। और वो किस्सा यहाँ से शुरू हो रहा है कि जब तेरे रब ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं एक ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ फिल अर्थ। कुछ पॉइंट यहाँ नोट करने के काबिल है। एक तो ये कहा कि इज़ क़ाल रब्बुका, यानी जब तेरे रब ने फ़रिश्तों को बताया, जबकि तौरात ये कहती है कि फ़रिश्तों से इजाज़त ली, फ़रिश्तों से पूछा और फ़रिश्तों ने इसको पे कहा कि नहीं ये आप सही नहीं कह रहे, तो अल्लाह ताला ने तमाम फ़रिश्तों को जला के राख कर दिया और फिर वो एक और फ़रिश्तों की फ़ौज बुलाई और उनसे पूछा, उन्होंने भी इनकार किया तो उनको भी जला दिया। फिर तीसरी जो फ़ौज आई तो उन्होंने, यानी इस तरह वहाँ पे चलता है कि गोया पूछ रहे थे, जहाँ कि यहाँ पे जाइलून का सीगा आ रहा है कि मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं बनाने वाला हूँ। यानी अल्लाह ताला बता रहा है, पूछ नहीं रहा ना। पूछने के लिए बिल्कुल डिफरेंट सीगा आना था। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ये कह रहा है कि मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं ये करना जा रहा हूँ। खलीफा का लफ्ज़ आया। खलीफा हमारे उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, खल्फ़ कोई चीज़ जो पीछे रह जाए। अम, या फिर खलीफा नुमाइंदा को भी कहा जाता है, या ये कि जैसे नुमाइंदा आप किसको बनाते हैं, किसी को पीछे ही छोड़ते हैं ना। और पीछे छोड़ने का एक मतलब ये भी हो सकता है कि इंसान हमेशा अपनी नस्ल छोड़ेगा, उसके बच्चे होंगे, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर उसके बच्चे होंगे। तो अपने पीछे छोड़ने वाला, अपनी नस्लें छोड़ने वाला, इन सब मानों में हम खलीफा लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कोई बॉस किसी को मैनेजर बना के छोड़े, तो वो किसको मैनेजर बना के छोड़ेगा? वही जिसकी ट्रेनिंग हुई हो। तो हम ये देखते हैं कि हमारी जब रूह को तख्लीक किया गया तो हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ रख दी गईं कि हम खलीफा बन के ज़मीन पे आ सकें। तो देखें ये पोज़ीशन कितनी खूबसूरत है जो अल्लाह ने हमें दी है। और मैनेजर को ये पता होता है कि भई बॉस अब चूँकि मुझे इंचार्ज बना गया ऑफ़िस में, तो जब उसको फ़ैसले करने पड़ते हैं तो वो सोचता है कि अच्छा भई बॉस अगर यहाँ होता तो इस सिचुएशन में क्या करता? तो वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं अब क्या करूँ? तो वो अपनी मर्ज़ी नहीं करता। तो इसी तरह जब हमारी ट्रेनिंग हो चुकी, उसकी सिफ़ात हमारे अंदर हैं, तो हम उस हिसाब से इस दुनिया में ज़िंदगी गुज़ारते हैं। इंसान को बहरहाल इख्तियार दिया गया है। अब फ़रिश्तों की तरफ हम चलते हैं कि फ़रिश्तों की जो बात हुई, हमारा ये मानना है कि फ़रिश्ते अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, उसकी नाफ़रमानी नहीं करते, हमेशा उसके अहकामात को बजा लाते हैं। तो अब यहाँ पे फ़रिश्ते जो हैं वो कह रहे हैं, क़ालू अतजअलु फ़ीहा, कि क्या तू इसमें ज़मीन में ये मखलूक बनाने जा रहा है? तो जबकि फिर क्वेश्चन पैदा होता है कि वो तो अल्लाह के फर्माबरदार हैं, तो फिर वो ये क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं? तो यहाँ से इसको समझने के लिए उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक समझे कि उस्ताद कोई चीज़ एक्सप्लेन करे और स्टूडेंट को समझ ना आए, तो उसके पास पूरा इख्तियार है कि वो सवाल करे कि भई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि आपका ये जो प्लान है इसमें हमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, हमें बात समझ नहीं आ रही। अब यहाँ से ये भी समझ आती है कि हमारे दीन का मिज़ाज है कि आपको कोई बात समझ नहीं आई, आप सवाल करें। सवाल करने वाला भी बहुत ज़्यादा सीखता है। सवाल करने को एक रवायत, एक मशहूर कौल है कि आधा इल्म कहा गया है। अब जो सवाल ये और बात है कि पता नहीं क्यों इस चीज़ को बाज़ कल्चर्स में
پسند نہیں کیا جاتا. چھوٹے چھوٹے بچے بہت سوال کرتے ہیں, تو سوال کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, کیونکہ جس ہماری یہاں پہ چونکہ ابتدا ہو رہی ہے, تو یہاں سے ہم اللہ تعالیٰ کی سنت دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ سوال کی اجازت دے رہا ہے. کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ پوچھ رہے ہیں, کوئی چیز کنفیوژن ہے تو وہ کلیئر ہو رہی ہے. تو دیکھیں دین میں اگر اس طرح کی کوشچن کیے جا سکتے ہیں تو پھر اس پہ علماء کو ہمیشہ پیشنس دکھانا چاہیے کہ مسلمانوں کو کوئی بھی کوشچن کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, بشرط یہ کہ فائدہ مند ہو. سوال پہ کسی کو کفر کے فتوے دینا, استغفر اللہ, یہ سوال ہم نے سوچا بھی کیوں. ہاں فرق صرف یہ ہے کہ سوال شیطان نے بھی کیا اور فرشتوں نے بھی کیا. تو شیطان کا سوال کرنا بہرحال اس کو ابلیس بنا گیا, اور فرشتوں کا سوال کرنا بالکل ڈفرینٹ ہے. تو یہ ایٹیچیوڈ ہے, سوال کرنے والے کیا انداز کیا ہے, اس کی ٹون آف وائس کیا ہے, اس کی نیت کیا ہے, استاد کو سمجھ آ جاتی ہے. تو جب شیطان نے سوال کیا تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے اس کی نیت کیا تھی. گویا اس کو ایک بات سمجھ نہیں آئی تو اس نے گویا اس چیز کو ہی رد کر دیا. تو یہاں پہ رویوں کی بات ہے کہ آپ کا ایٹیچیوڈ کیا ہے. اب یہاں پہ جب فرشتے جس ایٹیچیوڈ سے سوال کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو آپ کی تسبیح کرتے ہیں. اب یہاں پہ شبہ ہو سکتا تھا کہ بھئی فرشتے بھی شاید خود کو بہتر سمجھ رہے ہیں کہ آپ اور کچھ فرشتے بنا لیتے, اس کو کیوں بنا رہے ہیں. تو شیطان نے بھی یہ کیا کہ بھئی میں اس سے بہتر ہوں, اس کو کیوں خلیفہ بنا رہے ہیں. تو یہاں پہ فرشتے جب یہ سوال کر رہے ہیں نا, تو وہ یہ امپریشن نہیں دے رہے, کیونکہ جو الفاظ آگے سے آ رہے ہیں نحن نسبح بحمدک, یعنی بہت ہی خوبصورت انداز سے وہ اپنے کوسچن کو آگے لے کر آ رہے ہیں. دیکھیں قرآن کی کچھ آیات, ہم جیسے ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں نا, تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم بس کچھ انفارمیشن لے کے آگے بڑھ جائیں. آپ ذرا سوچیں کہ اگر آپ کے پاس بہت اچھا سا ڈیجیٹل کیمرہ ہو, فوٹوگرافی ایک بہت بڑی سکل ہے, اس پہ کورسز کرائے جاتے ہیں, اور فوٹوگرافی میں سمجھتی ہوں کہ ایک خوبصورت علم ہے, اس کو سیکھا جانا چاہیے. اگر آپ اس کیمرے سے کسی پھول کی تصویر لیتے ہیں تو آپ اس کو زوم ان کرتے ہیں اور اسی میں گم ہو جاتے ہیں اور آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے وہ پھول, لیکن آپ اس کو زمین پہ ہیں اور اس کھیت کا ایک پھول لے رہے ہیں. تو سوچیں اگر آپ پہاڑ پہ ہوں اور سارے کھیت دیکھ سکیں تو وہ منظر کیسا ہوگا, کیونکہ اس وقت آپ بڑی پکچر دیکھ سکتے ہیں. تو قرآن کی کسی بھی آیت کو جب زوم ان کر کے آپ دیکھتے ہیں نا, تو ساتھ ہی آپ کو بڑی پکچر بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ یہ آیت دوسری جگہوں پہ بھی آئی ہے. تو سارے پیسز اکٹھے کر کے آپ کو ایک مقصد سمجھ آتا ہے. پھر ہر منظر کے پیچھے جو ایموشنز چھپے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھنے ہیں. اب یہاں پہ جب فرشتے بات کر رہے ہیں تو وہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تیری پاکی بیان کر رہے ہیں, یعنی ہمیں تیری ذات پہ کہ تیری حکمت کے فیصلوں پہ کوئی شبہ نہیں ہے. اب تھوڑا سا ہم اس کو زوم آؤٹ کریں گے, ایک بڑی پکچر دیکھیں گے اور پھر فرشتوں کے ڈائلاگ کی طرف آئیں گے. ابھی پچھلی آیات میں اللہ بات کر رہا تھا کہ میں نے تمہارے لیے گھر بنایا, آسمان بنایا, تم انکار کیسے کر سکتے ہو. پھر ہماری زندگی کی کہانی سنائی جا رہی ہے. پھر یہاں پہ بھی وہی مضمون دہرایا جا رہا ہے, ہماری ابتدا کی کہانی مضمون کے جہاں سے شروع ہوا پیچھے بھی ہماری ابتدا کی کہانی سنائی گئی اور یہاں پہ بھی سنائی گئی ہے. درمیان میں جنت کا ذکر رکھا گیا ہے. گویا ہر انسان کی ابتدا جنت سے ہوئی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ واپس اس کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے. اصل میں انسان کی پیدائش کا مقصد ہے, گویا ایک فلو ہے, ایک فلو آپ کو ان آیات میں دیکھے گا. اور اب یہاں پہ آدم علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے, اسٹوری آف کریشن, جو جیسے میں نے کہا کہ ہر مذہب میں اس کو بیان کیا گیا. اب یہاں سے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کرسچینٹی میں یا دوسرے مذاہب میں ایک درخت کی تصویر ہوتی ہے اور پتوں سے ڈھکا ہوا میاں بیوی کو دکھایا جاتا ہے. ہر مذہب میں یہ تقریباً کنسیپٹ کسی نہ کسی طرح پایا جاتا ہے, لیکن ظاہر ہے اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہاں پہ ہماری پوزیشن بیان کی جا رہی ہے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے ذرا تصور کریں کہ جیسے میں نے کہا نا کہ باس کسی ٹرین بندے کو مینیجر بناتا ہے, اور کوئی دن ہو کہ باس آئے اور مینیجر کے پاس نا ایک ینگ سا لڑکا لے آئے
اور بڑا لاؤبالی سا ہو اور وہ بس آ کے سارا دیکھ رہا ہے ایسے کر کے، اور میں بھی منہ میں اس نے چوئنگم بھی ڈالی ہوئی ہے، اور باس آ کے کہے کہ یہ جو آج سے یہ لڑکا انچارج ہوگا تو تم یہ کرسی چھوڑ دو اور اس کو یہاں پہ بٹھانا ہے، آج سے جو ہے نا ساری ذمہ داری اس کی ہوگی۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں اس مینیجر کا ریاکشن کیا ہوگا نا۔ تو ہماری کریشن میں اس ایگزیکٹ یہی رد عمل شیطان کا تھا کہ جو یہ سمجھا بیٹھا تھا کہ بھئی میری جیسی ٹریننگ، یہ ینگ لڑکا، یہ بچہ، یہ کیا جانتا ہے، یہ کیسے اس قابل ہے کہ اس کو یہاں بٹھایا جائے۔ تو غصے سے اور نفرت سے، جیسے ہم نے دیکھا نا، شیطان نے کہا یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، بھلا اس کو کیسے یہ قابلیت مل سکتی ہے کہ یہ اس کرسی میں بیٹھے۔ تو دیکھیں وہ کس طرح چیلنج کر رہا ہے۔ یہاں پہ ایک اور دلچسپ نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ نہیں کہا فی الجنہ کہ میں جنت میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ نکتہ اس لیے سمجھا جاتا ہے، سمجھنا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ، ہم مسلمانوں میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بطور سزا زمین پہ بھیجا ہے، جبکہ قرآن اس کی بالکل تردید کر رہا ہے کہ اللہ یہاں پہ جب پلان کر رہا ہے، ابھی ابلیس کا درخت کے ٹیسٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے، ابھی صرف ابتدا کی بات بتائی جا رہی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں پلان کر چکا ہوں کہ میں نے زمین میں اس کو خلیفہ بنا کے بھیجنا ہے، زمین کا ذکر آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہت اسپیشل پیدا کیا، ہمارے لیے گھر بنایا، تو یہ سمجھنا کہ بطور سزا بھیجا گیا یہ غلط ہے۔ ہاں دونوں حضرت آدم سے نافرمانی ہوئی، غلطی ہوئی، لیکن ان کو معاف کر دیا گیا، اور پلاننگ کا یہ حصہ تھا زمین پہ بھیجا جانا۔ شیطان یا نو شیطان، یہ پلاننگ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کر چکا ہے۔ تو اس لیے اس کو اس سے ریلیٹ کرنا تو ایسے وہ لگتا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا پلان تو کچھ اور تھا، تو شیطان نے جیسے پوک کیا پرووک کیا اور اللہ تعالیٰ ریاکشن میں آ کے ایک فیصلہ کر بیٹھا۔ استغفر اللہ، پھر اس طرف انسان چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو سٹوری کریشن، ہماری کریشن کی سٹوری، اس کو بالکل اپنے کنسپٹس کو ہمیں کلیئر کرنا ہے، اپنے کنسپٹس کو ہم نے قرآن کے سامنے پیش کرنا ہے، اور اس میں جو چیزیں پروف ہو جائیں صرف ان کو واپس جیب میں ڈالنا ہے۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پہ بہت ساری چیزیں شیطانی رویوں کی، ابلیس کی، آدم کی، کچھ اس کہانی میں کچھ چیزیں مشترک ہیں۔ فرشتوں کو ابلیس کو بھی سٹیٹس ملا، یعنی وہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اپنی عبادات کی وجہ سے، اور حضرت آدم کو بھی فرشتوں پر سٹیٹس دیا گیا، ان کو سجدے کا حکم ہوا۔ دونوں سے غلطی ہوئی، دونوں سے نافرمانی ہوئی، دونوں کو زمین پر بھیجا گیا ہے، یہ باتیں مشترک ہے۔ فرق کہاں پیدا ہوا کہ ابلیس نے سے جب غلطی ہوئی تو اس نے اس کی لاجیکل ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کی، اور کہ تیرا فیصلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ، آپ یہاں پہ صحیح نہیں کر رہے، تو کیا آپ آدم کو خلیفہ بنا رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی کہ آدم علیہ السلام کہہ سکتے تھے نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے زمین پہ تو بھیجنا ہی ہے، تو پھر یہ پھل کھانے کا اور یہ ٹیسٹ، یہ سارا کیوں آپ نے کیا ہے نا، یعنی فیصلہ تو آپ کر ہی چکے ہیں، تو پھر یہ سارا کیا چکر ہے۔ وہ بھی ایک آرگیومنٹ کر سکتے تھے، وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ فیصلہ کیوں ایسے ہے۔ تو لیکن یعنی اللہ تعالیٰ کی گویا نا انصافی کی بات، یہ کنسپٹ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے صحیح نہیں ہیں، پر آدم علیہ السلام کا رویہ کیا ہے کہ ظلمنا انفسنا، کہ نہیں نہیں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، مے بی آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، لیکن اللہ کا ہر فیصلہ، ہاں مجھے اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے، اس میں حکمتیں ہیں۔ جبکہ شیطان کیا کر رہا ہے؟ بلیم گیم، نہیں اگر یہ اللہ کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسے نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی وجہ، یعنی لوجیکلی بما اغویتنی، تیری وجہ سے میں ایسے ہوا ہوں، اپنی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا۔ اور یہاں سے بہت بڑا ڈفرنس پیدا ہو جاتا ہے کہ اولاد آدم بھی خطا کار ہے، ہم بائی ڈیفالٹ ہمیں اجازت دی گئی ہے ہم غلطیاں کریں۔ ہم نے جب بھی کبھی بچہ چلنا سیکھتا ہے تو وہ گر گر کے چلتا ہے، اور ہر گرنا، ہر غلطی ایک سکھانے کے لیے ہوتی ہے، تو ہمیں غلطیاں کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ہماری فطرت میں ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کی ذمہ داری قبول کرنا آتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ بلیم گیم کھیلتا ہے۔ تو جب جو شیطانی رویہ ہوگا اس میں ہمیشہ بلیم گیم رہے گی، نہیں جی مہنگائی کا قصور ہے، سیاستدانوں کا قصور ہے،
हालात का कसूर है, मौसम का कसूर है, मेरे मियाँ का कसूर है, मेरे फलानी दोस्त का कसूर है, फलाने का कसूर है, अगर ये और ये ना हुए होते तो मैं ऐसी ना होती। तो ये जो ब्लेम गेम है ना, ये बहरहाल शैतानी रवैया है। अब हमें अल्लाह ताला ने चूँकि ज़मीन पे भेजना है, तो हमारी इसके लिए ट्रेनिंग करवाई गई थी। उस वो दरख़्त का टेस्ट और वो सारा ट्रेनिंग का हिस्सा था। ये कोई सज़ा नहीं थी। अल्लाह ताला को ने इंसान को इल्म दिया है, तकरीम दी है, कलम से सिखाया है। अब देखिए कोई और मखलूक है जिसने अपनी हिस्ट्री नस्ल दर नस्ल मुंतकिल की हो। हम कई सौ साल पुरानी किताबें, थ्योरीज़, विज़न्स अभी भी हम तक पहुँची हैं। हम ज़मीन के जब खंडरात खोदते हैं, उसके अंदर से जो कुछ निकलता है, उससे हम कितना कुछ जान लेते हैं। तो ये वाहिद हमारा ही मर्तबा है और दोनों को मर्तबा दिया गया है। यहाँ पे कोई तख़सीस नहीं है। अगेन स्टोरी ऑफ क्रिएशन में गड़बड़ करने से लोग बहुत गुमराह हुए हैं। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो दूसरे मज़ाहिब में है वो ये है कि शैतान हज़रत हव्वा के पास गया था और उन्होंने हज़रत आदम को फ़ोर्स किया और औरत जो है वो उसको बदी की जड़ और पता नहीं क्या कुछ कहा गया। ये सारे किस्से कुरान उनकी तरदीद करता है। कुरान ने जहाँ पे भी आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया है, हुमा हुमा तस्निया का सीगा कि दोनों से गलती हुई, दोनों ने ऐसे किया, दोनों का ये काम, गोया दोनों को ज़िम्मेदार ठहराया गया। अगर कहीं किसी को सिंगल आउट किया गया है, तो वो हज़रत आदम को किया गया है और वो उनको गलती का ज़िम्मेदार ठहराया गया घर का सरबराह होने के नाते, वरना दोनों के लिए इकट्ठे सीगे आए हैं। तो इसलिए औरत को क्योंकि जिन मज़ाहिब ने औरत को ब्लेम दे दिया, अगेन वो ब्लेम गेम, फिर उसके बाद मौजूदा सदी तक यानी पिछली सदी तक औरत की जो उनके यहाँ हैसियत रही वो हम देखते हैं ना, जिसके नतीजे में फिर एक और एक्सट्रीम रिएक्शन पैदा हुआ और फिर एक एक्सट्रीम से उठ के दूसरी इंतहा पे दुनिया चली गई। देखिए जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो जन्नत याद आती है। मैं ये समझती हूँ कि हर मुसलमान की जो टू डू लिस्ट है उसमें ये लाजमी होना चाहिए, मुसलमानों की टू डू लिस्ट में, कि हम अल्लाह की बनाई जो इसलिए इतनी खूबसूरत इतनी मेहनत से ये बनाई, देखिए हमारी बनाई हुई डिश की कोई तारीफ करे, बच्चे की बनाई हुई ड्राइंग की कोई तारीफ करे तो कितना अच्छा लगता है। पूरी कायनात अल्लाह की तारीफ कर रही है, तो बहुत ज़रूरी है हम भी उसकी ज़मीन में चले फिरें और उसकी तारीफ करें। और ये रंग बिरंगी तितलियां, ये उड़ते परिंदे, नीला आसमान, ये रंग बिरंगे फल, दरख्त, फूल, ये आपको क्या याद दिलाते हैं? अल्लाह ही की याद आते हैं ना। कितनी खूबसूरत और प्यारी दुनिया है। यानी इस दुनिया से मोहब्बत क्यों करने को कहा गया कि ये अल्लाह की पहचान कराती है। यानी हम चाइना की प्रोडक्ट्स को देख के इतने इंस्पायर होते हैं, तो जो रब की बनाई प्रोडक्ट है उस वो क्यों ना अच्छी लगे, यानी दिल से मोहब्बत निकलती है। तो इसलिए इस दुनिया की ज़रूर सैर करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ज़मीन की सैर करने वालों के लिए जन्नत का नक्शा ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है। ये दुनिया इतनी खूबसूरत है तो मेरे रब की जन्नत कैसी होगी? अब वापस देखिए पिछली आयत में जहाँ हमने बात की थी, हम वापस वहीं जा रहे हैं कि तख्लीक की तरफ, तख्लीक से लेकर जन्नत तक जाने का बरखला। थोड़ा सा फिर वापस आती हूँ जो फरिश्तों की हम बात कर रहे थे कि फरिश्ते कहते हैं कि हम तस्बीह कर रहे हैं। आप और कुछ फरिश्ते पैदा कर लें, हम तो कर ही रहे हैं। गोया फरिश्ते ये समझ रहे थे कि मखलूक की पैदाइश का मकसद अल्लाह की तस्बीह बयान करना है। तस्बीह के लिए आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि सुबहान अल्लाह कहना आधी मीज़ान को भर देता है और अल्हम्दुलिल्लाह कहना पूरी मीज़ान को भर देता है। अल्लाह से हमारा ताल्लुक तस्बीह और अल्हम्द का है। और बहुत सारी सूरतें हैं, कुरान का आगाज़ अल्हम्द से हुआ और बहुत सारी सूरतें सब्बह लिल्लाह, युसब्बिहु लिल्लाह या आखिर पे तस्बीह आई है। गोया हमारा अल्लाह से जो रिलेशन है वो तस्बीह और हम्द पे है। तस्बीह अल्लाह की पाकी बयान करना, उसकी तारीफ़ करना, और हम्द का में दोनों लफ्ज़ शुक्र और तारीफ़। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वक़्त निकाल के सूरह फ़ातिहा पार्ट 1 दोबारा से वो वीडियो देख लें, तो आपको अल-हम्द की जो तशरीह है उसका रिमाइंडर पता चल जाएगा। अब तस्बीह सब्बाहा से है, जिसका मतलब है तैरना या उड़ना या फ्लोट करना। एक तो ये अल्फाज जल्दी-जल्दी उड़ते हैं, ऊपर जाते हैं, यानी टू मूव क्विकली, कोई चीज़ को जल्दी करना।
اور یا کسی چیز کا معلق ہونا، ہوا میں فلوٹنگ کرنا، گویا ایک سٹینڈرڈ ہے جس تک ہر عبادت، ہر چیز کو اٹھنا چاہیے۔ آ، اللہ کی تسبیح کو سٹینڈرڈ تک پہنچنا چاہیے۔ اللہ کی تسبیح اور تعریف جو ہے وہ انہی الفاظ میں ہونی چاہیے جو اس کے شایان شان ہے۔ یہ جو شرک ہے، اس پہ تنقید کرنا اور اس پہ جرا کرنا، یہ اس سٹینڈرڈ تک کبھی بھی نہیں اٹھ سکتا۔ ایک سٹینڈرڈ ہے جس کو مینٹین کرنا ہے، اور اس کے یعنی اس کی پرفیکشن ہے۔ حمد اور تسبیح میں ہم اس دونوں اس کی پرفیکشن بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ فرشتے تھوڑے کنفیوز ہو رہے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کی پرفیکشن کو کی تسبیح کر رہے ہیں، انسان تو نہیں دیکھے گا نا، تو وہ کیسے کرے گا آپ کی تسبیح بیان؟ ہو سکتا ہے کرے، ہو سکتا ہے نہ کرے۔ اب تقدیس جو ہے وہ قدس کا لفظ، روح القدس یا بیت المقدس آپ نے سنا ہوگا، تقدیس پیور ہولی لفظ، وہ انسان یا جگہ کے لیے یوز ہو سکتا ہے، اور اللہ کا بھی نام القدوس ہے۔ یہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ کی تقدیس بھی ہم کرتے ہیں، تو تیری پاکی، ہم تعریف ہم سب کر رہے ہیں، اور خالص شکل میں کر رہے ہیں۔ تو انسان کیسے کرے گا؟ ہم اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیسے ہوگا، ہم گستاخی کی نیت سے نہیں کر رہے، گویا وہ نا جیسے کہا کہ ود آل ریسپیکٹ، ایک ہم آپ کی پاکی بیان کریں، ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کے فیصلوں پہ اعتراض کریں، ایسے جیسے وہ کلیریفیکیشن دے رہے ہیں۔ اس لیے آپ انداز دیکھیں، وہی جیسے میں نے بات کی نا کہ ایٹیچیوڈ میٹرز، آپ کے سوال کرنے کے پیچھے جو نیت ہوتی ہے وہ آپ کے ٹون اور الفاظ سے پتہ چل جاتی ہے۔ تو فرشتوں کی آپ ریسپیکٹ دیکھیں، ایک کوسچن کرنے سے پہلے وہ کس طرح کی تمہید باندھ رہے ہیں۔ تو اب جو نکتہ چینی کرے گا وہ کیا کرے گا کہ بھئی مجھے سمجھ نہیں آئی تو یہ ٹھیک ہی نہیں ہے نا، اس میں کوئی خرابی ہے، اس پلاننگ میں کوئی خرابی ہے، تو یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہا ہے؟ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میرا علم پرفیکٹ ہے، میرا علم ہر چیز پر حاوی ہے، تم ایک ہی پہلو دیکھ سکتے ہو جبکہ میرا علم مکمل ہے۔ پھر ہم یہاں قصہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، اس نام کو کہتے ہیں مگر اس کے ساتھ اس کی صفات بیان کرنا، یعنی ایک آبجیکٹ اور اس کی ڈسکرپشن۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب سکھایا آدم کو، یہ آگ ہے جو جلانے کا کام کرتی ہے، یہ بارش ہے جو گیلے کرتی ہے، اور ہر چیز کی کوالٹیز حضرت آدم کو سکھا دی، یعنی وہ تمام علم جو سائنس نے اب تک ایجاد کیا یا آئندہ کرے گی وہ سب حضرت آدم کو دے دیا گیا۔ اب دیکھیں جتنے بھی علوم ایجاد ہوئے ہیں، جو لوگ ان علوم میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کو ایک ٹائٹل دیتے ہیں، یہ فزکس ہے، یہ اس کی ڈسکرپشن ہے، یہ کیمسٹری ہے، یہ اس کی ڈسکرپشن ہے، یہ میڈیسن ہے، یہ اس کی ڈسکرپشن ہے، یہ جیولوجی ہے، یہ اس کی ڈسکرپشن ہے، یعنی لے دے کے ایک ٹائٹل ہے اور اس کی ڈسکرپشن ہے، اور پھر ڈسکرپشن کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر آئے روز ایجادات ہوتی ہیں۔ تو گویا یہ چیز ہم انسان کو یہ علم دیا گیا، اور انسان ہی کے اندر یہ صلاحیت رکھے گی کہ تم یہ علم سیکھو گے اور نسل در نسل تم اس کو ڈاکومنٹ کرتے جاؤ اور آگے پہنچاتے جاؤ، یہ انسان کی کوالٹی ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رک کے ایک نکتہ ہے، ایک پوائنٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، کہ میرے پاس اکثر بہنیں آتی ہیں، ماشاءاللہ اچھی کوالیفائڈ پڑھی لکھی بہنیں، اور کہتی ہیں کہ ہماری زندگی ضائع ہو گئی، ہم نے ساری زندگی میڈیسن پڑھی، سائیکالوجی پڑھی، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، زندگی ضائع ہو گئی، اور لوگ اس چیز پہ افسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ کل میں نے فیس بک کھولی تو اس میں اتنا بڑا آرٹیکل لکھا ہوا کہ قرآن کے علاوہ دوسرے علوم نہ سیکھیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس علم کی بات کر رہا ہے تو وہ تو قرآن کے علم تک محدود نہیں ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کلہا، ہر علم آدم کو دیا گیا، تو گویا ہر علم حاصل کرنا اللہ کی اس دنیا کو چلانے کے لیے وہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں تخصیص کر دی گئی کہ کوئی سائنس پڑھ رہا ہے تو وہ گویا دنیاوی علوم لے رہا ہے، وہ دین سے دور ہو گیا ہے، اور اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ ریسرچ کے میدان میں ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ آج سے صرف چند سو سال پہلے کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ہر سائنٹسٹ ساتھ حفظ قرآن تھا، مگر ساتھ ہی وہ آپٹیشین تھا یا وہ کسی چیز کا ایکسپرٹ تھا۔ اور خواتین جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ میتھمیٹک میں بہت عبور رکھتی تھیں، کسی کو طب میں بہت
ज़्यादा महारत थी, कि कोई ख़वातीन ऐसी हैं जो ट्रेड, तजारत का लेन-देन और बिज़नेस लेडीज़ थीं। यानी उस वक़्त इस्लाम में इस तरह की मुसलमानों में कॉन्सेप्ट नहीं था कि हम ये करेंगे तो दीन से दूर होंगे, ये सीखेंगे तो दीन के करीब हो, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। तो उस वक़्त देखें कि फिर इस दीन ने फिर दुनिया को लीड किया, क्योंकि इंसानों को सड़कें भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, तो ये सारे उलूम कितने नफ़ा बख्श हैं। सोचिए जिसने टेलीफ़ोन इजाद किया है, उसने इंसानियत की कितनी बड़ी खिदमत की, जिसने हवाई जहाज़ बनाया, तो क्या ये इंसानों के लिए नफ़ा पहुँचाने के उलूम नहीं हैं? होना ये चाहिए कि तमाम मदरसों और जामियात में लाज़िम कर दी जाए कि वो साथ ही दूसरे उलूम भी सिखाएँ, और जहाँ दूसरे उलूम सिखाए जा रहे हैं वहाँ पे दीन को भी उसका हिस्सा होना चाहिए, लेकिन लिंक्ड होना चाहिए। साइंस के मैदान में पीछे रहने का एक नुकसान मुझे जो ज़ाती तौर पे नज़र आता है, कि मैं देखती हूँ कि जैसे मेरा माइंड साइंस मेरा फ़ील्ड है, मुझे अच्छा लगता है उस पे रिसर्च करना। तो लोग इतनी खूबसूरत बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उसको वो कहीं से भी दीन से लिंक नहीं करते। डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, हर चीज़ की कर रहे हैं, वो लिंक नहीं कर पाते हैं। और जिनके पास दीनी उलूम है, वो बिल्कुल रिसर्च की बात नहीं करते। तो वो एक पैकेज मिसिंग लगता है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे आप रुक के सोचें कि अल्लाह ताला जिस इल्म को हकीर नहीं कह रहा, तो उसको सीखना कैसे, मतलब हम उसको कैसे डिग्रेड या डिवैल्यू कर सकते हैं। तो अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि हर इल्म इंसान के लिए जो नफ़ा बख्श हो। अब ज़ाहिर है कोई कहे कि मैंने आज से ड्रग्स के बारे में सीखना है या इंसानों को मारने का इल्म सीखना है, तो वो इल्म तो बहरहाल नफ़ा बख्श नहीं है ना। इसलिए अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई है, इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, कि अल्लाह ताला तो मुझे नफ़ा बख्श इल्म दे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इल्म सीखेंगे, आप उतना ही दूसरे इंसानों की खिदमत सही कर सकेंगे। तो बहरहाल ये एक वैसे ही पॉइंट पे बात करनी थी, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन उलूम को सीखें। अच्छा, अब यहाँ पे एक और हदीस के मुताबिक हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम इंसानों के नाम भी बताए और उनकी भी क्वालिटीज़ बताई। और हज़रत अबू हुरैरा से ये मरवी है हदीस, जिसका मैं खुलासा बयान कर रही हूँ कि अ, आप हज़रत आदम के इस वजूद से तमाम रूहों को तख्लीक किया गया, और हर रूह के माथे से नूर फूट रहा था, गोया हमारे अंदर नूर है, जो क़यामत वाले दिन भी वो नूर चमकेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमें उस नूर से पहचानेंगे। तो हज़रत आदम वो तमाम लोगों को देख रहे थे, उन्होंने हैरान होके पूछा ये कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये वो तुम्हारी ज़ुर्रियत है। और उसमें एक शख्स का नूर ऐसा था जो हज़रत आदम के नूर जैसा था, वो ज़्यादा था, तो उन्होंने हैरान होके पूछा कि ये कौन है? तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि दाऊद अलैहिस्सलाम हैं। तो हज़रत आदम को उनसे बहुत उनसियत महसूस हुई, क्योंकि हज़रत आदम और हज़रत दाऊद की बहुत सारी बातें मिलती-जुलती हैं। वो हम जब हज़रत दाऊद का किस्सा पढ़ेंगे तो उसमें हम तफ़सील से देखेंगे। लेकिन हज़रत आदम को एकदम से उनसे कनेक्शन महसूस हुआ ना, तो उन्होंने फिर दुआ की कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी में से भी 40 साल इनको दे दे। तो वो दुआ कबूल हुई थी। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए एक बस हम पॉइंट समझ लेते हैं, उनका और हज़रत आदम का जो बात मुश्तरक है कि हज़रत दाऊद के लिए भी खलीफा का लफ्ज़ कुरान ने यूज़ किया है कि दाऊद हमने तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाया, और हज़रत आदम के लिए भी खलीफा का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। तो बाकी तफसील हम आगे जाके देखेंगे। अब देखें कि यहाँ पे वही किस्सा आगे चल रहा है कि अम, फरिश्तों से पूछा इन चीज़ों का बयान करो, कि जो अब सबके नाम भी है हज़रत आदम ने को सिखा दिए और चीज़ों के भी नाम। तो अब यहाँ पे वो साख्ता क्या उठे कि भई हम तो नहीं जानते, कि हमें तो ये नाम नहीं पता, तो तू ही हिकमत वाला है। तो फिर हज़रत आदम को कहा गया तो उन्होंने तमाम चीज़ों के इंसानों के नाम बता दी, सिफ़ात बता दी। और जब उन्होंने वो इंसानों के बारे में बताया कि इसमें अबू लहब, अबू जहल, फ़िरौन जैसे लोग पैदा होंगे, तो साथ ही ये भी बताया कि इसमें हज़रत यहया, हज़रत यूसुफ, हज़रत हारून, हज़रत मूसा और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे लोग भी पैदा होंगे। तो मुमकिन है कि फ़रिश्तों ने ये सोचा हो कि भई हमने एक एंगल देखा था कि ये खून-रेज़ियाँ करेगा, फ़साद करेगा,
لیکن اس میں تو اتنے اچھے لوگ بھی پیدا ہوں گے کہ جو واقعی خیر پھیلائیں گے، اور انسان میں اچھائی زیادہ ہے، وہ اچھائی کی طرف مائل جلدی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ ہمیشہ اچھائی کر کے اچھا محسوس کرتے ہیں، نیکی کر کے اچھا محسوس کرتے ہیں، کسی کو تکلیف دے کر نہیں. تو فرشتوں کو ایسے جیسے وہ پھر ایک سیٹسفیکشن جواب مل گیا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے نا، میرا علم پرفیکٹ ہے. جو تم چھپاتے ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہ بات پتا ہو کہ ایک انسان میں دونوں پہلو ہیں، کہ خیر کا بھی شر کا بھی، لیکن تم نے شاید چھپایا ہو. دونوں مطلب ہو سکتے ہیں یہاں پہ، کہ تم نے یہ نہیں کہا کہ اس کے میں خیر کا بھی پہلو ہے، مگر تم نے اسے ظاہر نہیں کیا. اور تم یہ بھی نہیں جانتے کہ تمہارے ہی درمیان کوئی ایسا بھی ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ وہ بھی تمہاری طرح بس کنفیوز ہے اور سوال کر رہا ہے. میں جانتا ہوں کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. اور وہ کون تھا؟ ابلیس. یہاں پہ لفظ ابلیس آیا، شیطان نہیں آیا. جس طرح آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، اسی طرح ابلیس تمام شیاطین کا باپ ہے. تو دونوں فادرز کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہاں پہ لفظ ابلیس آیا ہے. تو ابلیس قیامت تک کے شیاطین کا باپ ہے. اور ابلیس اگرچہ کہ یہاں پہ لفظ جہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے من الکافرین، کہ وہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وہ تھا ہی ناشکروں میں سے اور ڈس بلیورز میں سے تھا، انکار کرنے والوں میں سے تھا، لیکن ریویل نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ جانتا تھا اس کے اندر کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کرتا، بلکہ حالات آپ کے سامنے آتے ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو ریویل کرتے ہیں. تو وہ جب سچویشن ایسی ہوئی تو شیطان ریویل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا رہا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ یہ تمہارے اندر کون کون چھپا ہوا ہے، تم تو اتنا بھی نہیں جانتے. تو اس کو ریویل ہونا بھی اس کا ضروری ہے. مجھے ایک بہت مشہور جملہ لگتا ہے کہ circumstances don't make you but only reveal you. دیکھیں حالات جب آپ کی زندگی میں آتے ہیں نا تو آپ ریویل ہوتے ہیں. اگر حالات ایک جیسے رہیں تو آپ کی پہچان کیسے ہو؟ تو ہم ساری زندگی اسکولوں میں، کالجوں میں، مدرسوں میں، جمعیت میں، تحریکوں میں، الہدا میں تھیوری پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تھیوری ہوتی ہے کیونکہ ایک خاص انوائرمنٹ ہوتی ہے، سارے دین کا علم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، کوئی چیلنج نہیں، کوئی رویے نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی ڈیلنگ نہیں. اس کے بعد پریکٹیکل شروع ہوتا ہے، اور پریکٹیکل میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو تھیوری اندر گئی تھی کیا اس نے ہمیں اندر سے بدلا ہے. اور وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ فیلئر بنتے ہیں یا سکسیسفل ہوتے ہیں. تو افسوس ہوتا ہے کہ جب مجھ سے میرے پاس تھراپی کی میں کیسز کرتی ہوں اور کوئی بہن مجھے بتاتی ہے کہ میرا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں بہت ایکٹیو تھی جمعیت میں، پھر شادی ہوئی، پھر سسرالی رویے ہینڈل کیے. جیسے ہی رویوں کا اختلاف، کیونکہ اس میں بھی یہ نہیں سکھایا جاتا کہ انسانوں میں جب اونچ نیچ ہوگی کہ تم نے ہینڈل کیسے کرنا ہے، تو فوراً وہ ساری تھیوری ایسے لگتا ہے فیل ہو گئی ہے. گویا حالات آپ کو ریویل کر دیتے ہیں. آپ خود کو وہ سمجھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی تھوڑی سی اونچ نیچ ہوئی سارا کچھ ختم. وہ ساری ٹرافیاں، سب کچھ. اتنی ٹیلنٹڈ بہنوں کو میں نے ضائع ہوتے دیکھا ہے. کیوں؟ کہ وہ ان کو یہی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ دوسروں کی اوپینینز ڈونٹ میٹر. یعنی وہ جو ان کی سیلف آئیڈینٹی ہے فوراً لوز ہو جاتی ہے. یو آر ناٹ واٹ ادر پیپل تھنک آف یو. اور وہ اپنے آپ کو جب ڈیگریڈ کرتی ہیں، اپنے آپ کو اپنا کانفیڈنس لوز کر دیتی ہیں. لیکن اس سے بڑی غلطی یہ کرتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ ٹیک ریسپانسبلٹی آف یور چوائسیز، آئی ایم ٹوڈے ایز اے ریزلٹ آف مائی چوائسیز ناٹ بیکاز آف دیٹ پرسن. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ بلیم گیم شروع کر دیتی ہے. نہیں نہیں، اگر میری دیورانی ایسے نہ ہوتی تو میں ایسے نہ ہوتی، فلانا ایسے نہ ہوتا. وہ اس دھوکے میں پڑ جاتی ہیں کہ جب تک یہ حالات لوگ فکس نہیں ہوں گے، میاں کا رویہ نہیں بدلے گا، there's nothing I can do. وہ اپنی اس ججمنٹ کو بلیم گیم کے ذریعے، کیونکہ جب آپ بلیم گیم کھیلتے ہیں نا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے you don't have to take any action, just sit and wait for everybody to get fixed. پر ظاہر ہے انسان تو ذمہ دار ہے، پہ جنت دوزخ کیوں بنی ہے اگر آپ اتنے ہی بے بس ہیں. You are responsible of your actions. تو اس لیے اپنی ذمہ داری قبول کرنا وہ پہلا سٹیپ ہے.
تو آپ کو مجھے یاد ہے کہ جس دن میرا میں نے ڈرائیونگ سیکھی تو میں گاڑی میں پہلی بار بیٹھی ڈرائیونگ سیٹ پہ، تو میرا انسٹرکٹر کہنے لگا کہ چلاؤ، تو میں ایک دم سے کہا لیکن سڑک پہ تو گاڑیاں ہیں، تو مجھے دیکھ کے کہتا ہے ہاں نا، تو وہ تو ہمیشہ رہیں گی. تو میں بھی تھوڑی سی جھینپ گئی، پر میں دل میں سوچوں کہ پہلا لیسن ہے تو یہ آگے آگے جائے نا، تھوڑی گاڑیوں کو پیچھے کر دے. تو اس نے کہا نہیں، گاڑیوں کے ساتھ ہی ڈرائیونگ کرنی ہے. پر میں اس کو جب بھی لیسن لیتی تھی تو میں اسے کہتی تھی کہ اگر تم سڑک خالی کر دو نا تو یقین مانو میں بہت اچھی ڈرائیور ہوں، میں سارے امتحان پاس کر لوں گی. پر بات یہ ہے کہ پھر آپ اچھے ڈرائیور نہیں بن سکتے جب تک آپ کا حالات اور رویوں سے واسطہ نہ پڑے، جب تک سپیڈ بریکرز نہ آئیں، جب تک اونچ نیچ نہ ہو. ہر فرد آپ کی زندگی میں ٹیچر بن کے آتا ہے. بس سبق سیکھیں. کچھ مضامین مشکل ہوتے ہیں، کچھ آسان ہوتے ہیں، مگر آپ سیکھتے دونوں سے ہیں. جب آپ دیکھنے کا رویہ اپنے اینگل چینج کرتے ہیں تو چیزیں بھی خود ہی بدل جاتی ہیں. when you change the way you look at things, the things you look at change. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.